السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ باب توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقائے نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، امت کے گناہ یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد سب لوگ خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ اپنی جاگتی ہوئی کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے آج آپ کو اور ہم سب کو بازاروں کی رونق، کٹوں کی زینت، موبائل کی زندگی میں زندگی وقف کرنے سے بچتے بچاتے ہوئے مسجد بلال میں بٹھا کر استقبال رمضان کا جلسہ سننے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، ہمارا بولنا، سننا سنانا دونوں بھی اپنے نبی کے صدقے میں قبول فرمائے۔ خصوصاً ہمارے ہر دل عزیز حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری عبد القیوم صاحب قبلہ ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد حاضہ کے خطیب و امام مولانا محمد مختار احمد صاحب قبلہ، اور ہمارے مولانا جو چکسگور سے تشریف لائے ہیں محمد ساجد بھائی، وہ بھی ماشاءاللہ ہمیشہ شکتی نگر سائٹ کبھی بھی تقریریں رہی تو پیش رہتے ہیں سامنے سے، اور ہمارے یہاں کے ٹی ٹی ایس بولو، کٹر عاشق رسول بولو، عالی جناب محبوب صاحب جو وہاں دور بیٹھے، ہماری خواہش تھی سامنے آنے کی، اگر دور بیٹھے، اس کے علاوہ بھی اس جانب جو مسجد محمدیہ کی طرف ہمارے جو بھی پروگرام ہوتے وہاں سے کئی لوگ آئے ہیں، میں نام تو نہیں جانتا، اس میں خاص کر کے
جو خطال حسینی کی بارگاہ سے وابستہ رہنے والی عظیم شخصیت بھی یہاں پر جلوہ گر ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا حضور امام حسن اور حسین کے صدقے میں قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی یہاں پیغامات دیے جائیں اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد بلال میں پہلی بار آنا ہوا ہے، تو میں آج آپ کے سامنے جس میں ہماری ماں بہنیں بھی جلوہ گر ہیں، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی آج جلسے استقبال ماہ رمضان میں تشریف لائی ہیں، آئیے ہم آپ کے سامنے ابھی درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنے کے لیے کہا۔ کچھ لوگ پڑھے کچھ لوگ نہیں پڑھے، آئیے نہیں پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا، پڑھنے والوں کے درجے کتنے بلند ہوتے ہیں، دونوں بھی دیکھنا۔ پڑھنے والا کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، نہیں پڑھنے والا کتنا ذلیل ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اسی پر اپنی ٹاپک کو ختم کر دیں گے، گفتگو کو مکمل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ ایک سفر کے لیے نکلے۔ دوران سفر میں صحابہ اکرام کو کھانے کی حاجت ہوئی، اللہ کے نبی نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں جب صحابہ نے ٹفن کو کھولا تو سب کے پاس تو روٹیاں موجود تھی، سالن نہیں تھا۔ اب کیا کریں، بغیر سالن کے روٹی کیسے کھائیں؟ ابھی ٹفنوں پہ نبی کی نظر پڑی، صحابہ نے ٹفنوں کو کھولا، روٹی تو موجود ہے مگر سالن نہیں ہے۔ اسی اسنا میں کیا دیکھتے ہیں، ایک شہد کی مکھی آئی اور حضور کو سلام کرتی ہے، نبی کو سلام کرتی ہے، آقا کریم سے کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کے پاس روٹی تو موجود ہے مگر سالن نہیں ہے، اس جنگل میں ہم نے شہد کا چتا جمایا ہے، آپ کسی صحابی کو بھیج کر وہ شہد منگوا لیجئے۔ اللہ کے نبی نے علی کو حکم دیا، اے علی اس مکھی کے ساتھ جانا، شہد لے کر آنا۔ وہ مکھی اپنے چتے کے پاس لے جاتی ہے، مولا علی شہد لے کر واپس آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے شہد کو تقسیم کر دیا، سب نے شہد کھا لیا، روٹی کے ساتھ شہد کھا لیا۔ اللہ اکبر، اسی اسنا میں وہ مکھی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکھی سے پوچھا، اے شہد کی مکھی یہ تو بتا، تو شہد کیسے بناتی ہے، تو شہد کیسے جماتی ہے، تیرے اندر مٹھاس کیسے آتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی اس مکھی سے بات کر کے بتا رہے ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ مکھیوں سے بھی بات کرتا ہے اور مکھیوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ ہم جس نبی کے ذکر کی محفل میں جمع ہوئے ہیں وہ پیغمبری ایسی شان والے ہیں کہ مکھی سے بات کر رہے ہیں۔ مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ، ہم جنگلی درختوں کا کڑوا پن چوستے ہیں، ہم پھولوں کا کڑوا پن چوستے ہیں، ہم درختوں کا کڑوا پن چوستے ہیں، اور جب کڑوا پن چوسنے کے بعد آقا ہم اپنے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں، چلتے کی طرف جاتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس درود کے صدقے میں ہمارے کڑوے پن کو میٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے، اور تب جا کر شہد بن جاتا ہے، تب جا کر شہد بن جاتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ شہد جو بن رہا ہے یہ درود پاک کا صدقہ ہے، درود شریف پڑھ کر یہ شہد جما رہی ہے، درود شریف پڑھنے سے اللہ اس میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے۔ آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے شہد پر، یہ جو جم رہا ہے شہد سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے۔ حکیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں شہد کو استعمال کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ رسول اعظم کا صدقہ ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، ایک جو مکھی ہے شہد کی، یہ جو مکھی ہے نا، یہ مکھی ناپاک جگہ نہیں بیٹھتی، گندی جگہ نہیں بیٹھتی، یہ ناپاک جگہوں کے اوپر نہیں جاتی، اس لیے یہ مکھی ہمیشہ بلندی پہ رہتی ہے، کڑوے درختوں کے پاس رہتی ہے، پھولوں اور پتوں کے پاس رہتی ہے، ناپاک جگہ شہد کی مکھی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ نے اسے پاک جگہ رکھا، کیونکہ یہ وہ مکھی ہے۔ عام مکھیوں میں سے یہ مکھی کو کمپیئر نہیں
پڑھنے والی ہے, نبی پر درود پڑھنے والی ہے. اے میری بہنوں, جب مکھی ہو کر نبی پر درود پڑے, اس نبی پر درود پڑے تو اللہ اس کے کڑوے پن کو میٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے. تو میری بہنوں, اگر تم بھی نبی پر درود پڑو, اللہ تمہارے ایمان میں مٹھاس پیدا کرے گا, تمہارے ایمان میں مٹھاس پیدا کرے گا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود پڑھیں. انشاءاللہ اسی درود پاک کی برکت سے گھر کا ٹینشن ختم ہو جائے گا, چہرے پہ نور بھی ٹپکے گا, سر سے قرضے کا بوجھ بھی اترے گا, سینہ مدینہ بھی بن جائے گا, سینہ مدینہ بھی بن جائے گا. آؤ وقت ملے تو چار لوگ مل کر گلے شکوے تو کر لیتے ہیں, چغلیاں تو کر لیتے ہیں, غیبت تو کر لیتے ہیں. کبھی چار بہنیں مل کر, کبھی چار مرد مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کرو. یہ پڑھنا یقین جانیے آپ کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں, یہ درود پاک کی برکت سے اللہ ساری پریشانی کو دور کر دیتا ہے. آج کا یہ پیغام یہاں سے لے کر اٹھے کہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرے کہ وہ نبی جن سے شہد کی مکھی بھی محبت کرتی ہے, جھاڑ بھی محبت کرتے ہیں, پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں, کنکر بھی محبت کرتے ہیں, سورج بھی محبت کرتا ہے. صرف محبت ہی نہیں, نبی کی اطاعت بھی کرتے ہیں, نبی کی فرما برداری پر عمل بھی کرتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے, نبی نے کہا تو ڈوبا ہوا سورج آیا, نبی نے کہا تو چاند دو ٹکڑے ہوا, نبی نے کہا تو درخت اکھڑ کر آیا, نبی نے کہا تو اللہ اکبر ابو جاہل کی بن مٹھی میں کنکریوں میں کرنا پڑا. تو نبی کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج آ کر بتا رہا ہے کہ ہم بھی نبی کی محبت میں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں. اور ایک امتی ہے جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا, رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. فجر کے وقت بستر پر سوئے رہنے والوں, نماز عشاء کو بازاروں میں گھومنے والوں, مغرب کے وقت پانی پوری کی منڈیوں پر رہنے والوں, کس منہ سے کہتے ہو کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں؟ اگر واقعی میں غلام مصطفیٰ ہے تو کبھی کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ذمہ داری کے ساتھ اطاعت رسول کا جذبہ یوں پیش کرے کہ نمازوں کا اہتمام کرے. پانچوں نمازوں میں مسجد بلال اگر بھر جائے تو انشاءاللہ یہ مسجد قیامت کے دن بھی گواہی دے گی, اور یہی مسجد کل پل صراط پر ہمارے لیے سواری بن کر ہمیں پار کرا دے گی. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, آ جاؤ, ہم رمضان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے. کل انشاءاللہ اگر چاند شام میں نظر آ گیا, ہر مسجدوں میں رونقیں بدل جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. مساجد کے اندر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, گھروں کے اندر دیکھو رحمت, بازاروں میں دیکھو رحمت, مساجد میں دیکھو رحمت. رمضان کا چاند کیا نظر آیا, لوگوں سب کے چہروں پر مسکراہٹ کی کلیاں کھلتی ہے, سینہ باغ باغ ہوتا ہے. ماہ رمضان کے استقبال کے لیے جمع ہونے والوں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں. آپ کی مسجد کے منتظمین نے اور یہاں کے کمیٹی والوں نے اور اس مسجد کے امام نے جو پلان بنایا کہ کل کا جو سورج ڈوبنے کے بعد جو چاند اگر طلوع ہوگا تو انشاءاللہ مسجد میں تراویح ہوگی, اس سے قبل ہم استقبال رمضان کیسا کریں, رمضان کیسے گزارے, ماہ رمضان شریف میں ہم اپنے دن کو کیسے کاٹے, روزے کے مسائل پر, روزے کے فضائل پر, روزے کی عظمت پر اور قرآن مقدس کی تلاوت کو سننے کی برکتیں. یہ کیا ہے, ایک دن پہلے ہم شکتی نگر میں رہنے والوں کو سنائیں گے تو کسی ایک کی زندگی میں اگر انقلاب آ گیا تو یہ جلسہ کرنے والے بھی کامیاب ہو جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کے دن تشریف لائے, منبر کے قریب گئے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا, دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا, تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا. خطبہ مکمل ہوا, جب مکمل ہونے کے بعد نماز ہوئی, صحابہ اکرام گئے نہیں بلکہ آقا کے پاس آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو روزانہ آپ منبر پر چڑھتے تو سیدھا چلے جاتے, مگر آج پہلی مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا, اس کی وجہ کیا ہے آپ ذرا بتا دیجئے. اللہ کے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, جب میں منبر کے قریب گیا تو جبریل آئے, جبریل علیہ السلام آئے. اب کیا بات سمجھ میں آ گئی, جب جبریل علیہ السلام آئے, صحابہ بیٹھے ہیں, تو صحابہ کو جبریل نہیں دکھ رہے, حضور کو دکھ رہے ہیں.
اور جو نبی دیکھتے وہ امتی نہیں دیکھ سکتی. نبی کی آنکھوں کا عالم کیا ہے، غور کرے. کہ جبریل آئے، کہتے ہیں کہ جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ میں 3 لوگوں کے لیے بد دعا دینے کے لیے آیا ہوں، آپ اس بد دعا پر آمین کی مہر لگانا. توجہ چاہتا ہوں، بد دعا دینے والے فرشتوں کا سردار ہے، اس بد دعا پر آمین کی مہر لگانے والے انبیاء کے سردار ہیں. ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں نبی کا وسیلہ لے کر مانگتے ہیں. ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں ہم اپنے آقا کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، ان پر درود پڑھ کے دعا کرتے ہیں. مگر اگر نبی کا وسیلہ چھوڑ کر اگر ڈائریکٹ مانگو گے تو کچھ نہیں مل سکتا. 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مگر دعا قبول نہیں ہوئی. مگر 300 سال کے بعد ان کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ عرش پر میں نے کلمے میں لا الہ الا اللہ کے بازو میں محمد رسول اللہ دیکھا تھا. چلو آج اسی کا نام لے کر دعا کرے. جب آدم نے میرے نبی کا نام لیا، آپ کے نبی کا نام لیا، ہم سب کے رسول کا نام لیا، اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی. 300 سال سے دعا مانگ رہے تھے مگر ایک ہی لمحے میں نبی کا وسیلہ لیا، فوراً دعا قبول ہو گئی. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ جب آدم جیسے آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو وسیلہ بنایا تو اے شکتی نگر والوں، ہم بھی جو بھی دعا کریں گے ہمارے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا کریں گے. ہمارے دعا میں دم نہیں ہے، نام محمد سے دعا میں بھی دم آتا ہے. نام محمد سے دعا میں بھی دم آتا ہے. نام محمد کی برکت سے اللہ مانگنے والا کون ہے یہ نہیں دیکھتا، پوچھنے والا کون ہے یہ نہیں دیکھتا. جب نبی کا نام اس کی زبان سے آتا ہے نا، اللہ کی رحمت جھومتے ہوئے آتی ہم پر برستی ہے، ہماری دعاؤں کو لے کر چلے جاتی ہے. نبی کے وسیلے سے دعا مانگو، امام حسن کے وسیلے سے دعا مانگو، امام حسین کے وسیلے سے دعا مانگو، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگو، غوث و خواجہ کے وسیلے سے دعا مانگو. وسیلوں سے دعا مانگنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بالکل جائز ہے. اور ان کے وسیلے سے دعا مانگو، 4 مہینے کے بعد قبول ہونے والی دعا 4 منٹ میں قبول ہو جاتی ہے. اور محبت سے بولو، ہم تو گناہگار ہے ہی ہیں، ان کا وسیلہ لیے تو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ میں 3 لوگوں کے لیے بد دعا دینے کے لیے آیا ہوں. اب صحابہ کے سامنے حضور بیان کر رہے ہیں. میں جیسے ممبر کے قریب گیا تو جبریل علیہ السلام آئے، بولے یا رسول اللہ میں 3 لوگوں کے لیے بد دعا دینے کے لیے آیا ہوں، آپ اس بد دعا پر آمین کی مہر لگانا. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص. کہا کون سا؟ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے. اللہ اکبر، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بول رہے جبریل علیہ السلام؟ جس کے سامنے آپ کا نام، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میں لے رہا ہوں نا حضور کا نام آپ کے سامنے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ میں جب بھی نبی کا نام لوں نہیں بولے تو جبریل بد دعا دے رہے. اچھا بد دعا دے رہے تو یہ نہیں بول رہے نماز نہیں پڑھا تو ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے، نہیں بولے نمازاں سب پڑھتے بول کو معلوم ہے، درود صرف غلامہ پڑھتے بول معلوم ہے. نمازاں 73 فرقے پڑھ رہے، کوئی جھگڑا نہیں نماز کا، تو پڑھ میں پڑھ، تو پڑھ میں پڑھ، سب پڑھ رہے. درود وہ سب نہیں پڑھتے، صرف عاشقاں پڑھتے ہیں. اور عاشقوں کو ذرا جگانا ہے، اٹھانا ہے، حدیث پاک ہے، توجہ سے سن کر اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے. استقبال ماہ رمضان میں آنے والوں، جبریل کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ پر درود نہ پڑے. آقا کریم نے یہ نہیں منع نہیں کیا، نہیں ایسی بد دعا مت کرو نہیں بولے، بلکہ نبی نے آمین کہہ کر مہر لگا دی. آپ ذرا غور تو کرو دیوانو، یہ کیوں کہہ رہے جبریل یا رسول اللہ آپ کا نام جس کے سامنے، یہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی کا نام لے رہا ہوں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ارے آدم دامے نبی کا نام لے رہا ہوں، آقا کا نام لے رہا ہوں، مدینے والے کا نام لے رہا ہوں، آمینہ کے لال کا نام لے رہا ہوں. جتنی بار درود پڑھو گے رحمت یہ نہیں بولتی ایک بار پر بس ہے، بار بار میں نہیں برستی، نہیں بولتی، جتنی بار بول رہا بول. آج تم پر مسجد بلال میں رحمت بھی نچھاور ہے اور مدینے سے مصطفیٰ کا کرم بھی جاری ہو رہا ہے، جاری ہو رہا ہے. اب میرے نبی کا نام جب لیا جائے، بولے صلی
اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم یہ ہو جائے اٹھے تو صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے تو صلی اللہ علیہ وسلم، چلے تو صلی اللہ علیہ وسلم، عالم کیا ہوگا؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور جب ہم حتیٰ کہ دنیا سے جائیں گے، قبر میں جائیں گے، اگر ہم درود کے عادی ہوں گے، جب ہم درود شریف پڑھنے کے عادی ہو گئے، میری بہنیں تمہیں بھی توجہ سے سن لے کہ نبی کا نام آئے تو تم بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولو، مردوں تم بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولو، کیونکہ جو نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ نماز تو لارا، روزے تو لارا، حج بھی لارا، زکات بھی لارا، صدقہ بھی لارا، کانٹے بھی ہٹایا، پتھر بھی ہٹایا، بھوکوں کو کھلایا، ننگوں کو کپڑے پہنایا، سب کر لیا، اگر نبی پر درود نہیں پڑا تو پھر قیامت کے دن جنت کا راستہ بھی نہیں ملتا، جنت کا راستہ بھی نہیں ملتا، بھٹکتے رہیں گے۔ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر دو، کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ سب اعمال ایک سائل ہے، درود و سلام سب اعمال پر بھاری ہے، اسی لیے کہ درود شریف کوئی اور نہیں، خود اللہ بھی نبی پر پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی نبی پر پڑھ رہے ہیں۔ اب ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والے، اے نبی کا نام لینے والوں، ماہ رمضان کے استقبال میں آنے والوں، تم سب مل کر بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ اچھا پڑھے تو کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے ایک بار پڑھو 10 گنا مٹا دیتا ہوں، 2 بار پڑھو 20 گنا مٹا دیتا ہوں، 3 بار پڑھو 30 گنا مٹا دیتا ہوں، 30 درجے بلند کرتا ہوں، 30 نیکی عطا کرتا ہوں۔ اگر ماہ رمضان میں پڑھے ایک بار تو 1 لاکھ نیکی عطا کرتا ہوں، 1 لاکھ گناہ مٹاتا ہوں، 1 لاکھ کا ثواب دیتا ہوں۔ ماہ رمضان میں بڑھ گیا، ماہ رمضان میں ترقی ہو رہی ہے، ماہ رمضان میں ہر عبادت میں اللہ دگنا ثواب دینے کا وعدہ کیا۔ جبریل یہ کیوں کہہ رہے ہیں تم کہ نبی کا نام سن کر، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر درود نہ پڑے آقا وہ شخص ہلاک ہو جائے؟ کیوں کہہ رہے جبریل؟ اس لیے کہ جبریل جانتے ہیں یہ وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نبی ہے، اگر انہوں نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ جبریل جانتے ہیں انہوں نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا، انہوں نہ ہوتے تو میکائیل نہ ہوتے، انہوں نہ ہوتے تو اسرافیل نہ ہوتے، انہوں نہ ہوتے تو اسرائیل نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو سورج نہ ہوتا، محمد ہے تو سورج ہے، محمد ہے تو چاند ہے، محمد ہے تو درخت ہے، پہاڑ ہے، دریا کی روانی ہے، ساری کائنات کے نظام میں چل رہا ہے، کسی اور کے صدقے میں آقا آپ کے صدقے میں چل رہا ہے۔ اور آپ کا عالم یہ ہے، آپ کا عالم یہ ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، مجھے میری بہنوں سے، اگر بچہ بیمار ہو جائے، بچہ اگر رات میں نیند نہ کرے، ماں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، ماں جب تک بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے ممتا بے چین ہے، دعائیں مانگ رہی ہے یا اللہ میرے بیٹے سے جلدی بخار کم کر دے، سردی زیادہ اسے دور کر دے، نظر لگ چکی سے دور کر دے، دعائیں مانگ رہی ہے، بیٹے کی فکر میں لگی ہے، بیٹی کی فکر میں لگی ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ نبی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، نبی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ ماں کا پیار گھر تک ہے، باپ کا پیار گھر تک ہے، مگر یاد رکھنا ماں کی ممتا کب تک ہے؟ جب تک بدن میں جان ہے۔ ماں کہتی میرا بیٹا، ماں کہتی میری بیٹی، باپ کہتا میرا بیٹا، باپ کہتا میری بیٹی۔ جب بندے کے بدن سے روح نکل گئی ماں کا رشتہ ٹوٹ گیا، باپ کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہائے یہ کیسے رشتے ہیں؟ جب مرنے کے بعد ہم نے دیکھا ماں خود اپنے بیٹے کے مرے ہوئے مردے کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتی، ماں خود اپنے بیٹی کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتی مرنے کے بعد، یہ کہتے جلدی لے جاؤ، جلدی کرو، فلانی چیز لاؤ، یہ چیز لاؤ۔ اگر آ کر کسی مولانا نے کہہ دیا نہیں تمہاری بیٹی کو دفن نہیں کریں گے، ایک 10 دن رکھ لو، تمہاری بیٹی ہے نا، کیا کوئی ماں مانے گی؟ کیا کوئی باپ مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ تو کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دنیا کے رشتے دنیا کے حد تک ہے۔ اب دیکھیے یہ مرنے کے بعد کس کا رشتہ کام آنے والا ہے؟ ماں کی محبت گھر کی ڈھیلی تک، باپ کی محبت قبر تک، دادا کی محبت قبر تک، نانا کی محبت قبر تک، نانی کی محبت گھر کی ڈھیلی تک، بیوی کی محبت گھر کی ڈھیلی تک، ساس کی محبت گھر کی ڈھیلی تک، بہو کی محبت گھر کی ڈھیلی تک، مردوں کی محبت قبر تک ہے۔ قبر میں کوئی نہیں ہے، مگر خبر میں کسی کی محبت کام آتی ہے تو مصطفیٰ کی محبت کام آتی ہے، نبی کی محبت کام آتی ہے۔ اب سارے
जमील मौलाना ने यूं कहा है, जब फरिश्ते कबूल में जलवा दिखाए आपका, हर मरने वाली की खबर में नबी तशरीफ लाने वाले हैं। और मोहब्बत से हर मरने वाले की खबर में मदीने से हुजूर आएंगे। शक्ति नगर वालों, रायचूर वालों, जहां वाले हो, जो भी जाएगा मरने के बाद उसकी कब्र में मदीने से हुजूर आएंगे। अगर वो दुनिया में दुरूद पढ़ता था, बोलो नबी का नाम सुनकर, अगर वो दुरूद पढ़ता था तो कब्र में क्या हाल होगा। इसे आशिक रसूल ने इस मंजर को इस शेर में ऐसे खींचा कि कहता है, जब फरिश्ते कबूल में चेहरा दिखाए आपका, हो ज़ुबां पे प्यारे आका, ऐ शहंशाह मदीना। ये कैफियत उसी को होगी जो मरने के पहले दुनिया में दुरूद पढ़ता था। नबी का नाम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल का नाम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिब्रील कहे, आका आप उम्मत से इतना प्यार करते हैं, एक माँ से भी 70 गुना ज्यादा आप उम्मत की फिक्र में रहते हैं। मेराज के लिए बुर्राक लाया, उम्मत की याद में आपको बुर्राक पर बैठने ना दिया। जब बुर्राक के सामने खड़े हो गए, नबी रोने लगे। जिब्रील साथ थे, देख रहे हैं। मदीने में 3 दिन से गए हैं, मदीने वाले दीवारों की तरह तलाश कर रहे हैं, मगर नबी गार में रो रहे हैं, सजदे में जाकर दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हम गुनाहगारों की फिक्र कर रहे हैं। नौजवानों, हमारे नबी हमारे लिए रो रहे हैं, और आज हम उनके उम्मती होकर 1-2 घंटे इस्तिक़बाल माह रमजान में अगर नहीं बैठेंगे, हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है, हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। यहाँ पॉलिटिकल जलसा नहीं है, यहाँ सियासी लीडरों का जिक्र नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र हो रहा है, गौसे आज़म का जिक्र हो रहा है, गरीब नवाज का जिक्र हो रहा है। आप गौर करें कि अल्लाह के नबी गारों में रो रहे हैं, बुर्राक पर बैठने से पहले रोते हैं, पैदा होते ही उम्मत को याद कर रहे हैं। और इसीलिए तो आशिक रसूल ने कहा कि आशिक रसूल ने इस मंजर को इसके अंदर यूं खींचा, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। बस बोलो, रब ने फरमाया कि बादशाह अस्सलातु अस्सलाम। नबी सजदे में है, किसके लिए? हम गुनाहगारों के लिए। नबी सजदे में है हमारी बख्शिश के लिए, नबी रो रहे हैं हमारे लिए, और हम हैं कि मोबाइल में नंगी नंगी तस्वीरें देख रहे हैं, बेहयाई के मनाजिर देख रहे हैं। नबी उधर रो रहे हैं और उनका उम्मती रात के 2-2 बजे तक, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, मोबाइल में बेहयाई के मनाजिर देखने वालों, बाप को तुम धोखा दे सकते हो, मौलवी को धोखा दे सकते हो, औरत है तो शोहर को धोखा देकर भी तुम नंगी तस्वीर देख रही है, शोहर है तो बीवी को धोखा देकर तू भी बेहयाई के मनाजिर देख रहा है। दुनिया को तुम धोखा दे सकते हो और उनसे छुप कर गुनाह कर सकते हो, क्या अल्लाह से भी छुप सकते हो? क्या रसूलुल्लाह से छुपा जा सकता है? वो तो देख रहा है। जिसने तुम्हारी आंखों में रोशनी दी है, किस लिए दी थी रोशनी? कि तुम्हें गंदे मनाजिर देखने के लिए नहीं, गुंबद खिजरा देखने के लिए दिया था, कुरान शरीफ को देखने के लिए दिया है। आखिर अल्लाह ने यूट्यूब और गूगल की दुनिया में नंगे मनाजिर देखने के लिए नहीं, कुरान को देखने के लिए, कुरान की सूरतों को देखने के लिए, कुरान की आयतों को देखने के लिए जब से मोबाइल आया है, आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। पहले के लोग 100 साल हुए तो भी आंख की रोशनी ऐसी महफूज थी। क्यों? उनका रिश्ता कुरान से था, उनका रिश्ता रमजान से था, उनका रिश्ता गौसे
اعظم سے تھا، ان کا رشتہ غریب نواز سے تھا، ان کا رشتہ حسن حسین سے تھا، ان کا رشتہ امام جعفر سے تھا، ان کا رشتہ امام باقر سے تھا، ان کا رشتہ بندہ نواز سے تھا، اور سب سے زیادہ اس زمانے میں لوگ قرآن کا بڑا احترام کرتے ہوئے قرآن مقدس پڑھتے تھے۔ قرآن کا پڑھنا گویا اللہ سے کلام کرنا ہے، اور قرآن کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بھی بڑھتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، آنکھوں میں نور آتا ہے۔ اگر کوئی پابندی کے ساتھ جس کی آنکھیں مدھم ہوتی جا رہی ہے وہ پریشان ہے تو آج سے ارادہ کر پوری قرآن نہیں تو نہیں، اگر تجھے علم تراہی پڑھنے آتا ہے اسی سورے کو بار بار دیکھ کر پڑھ، اللہ یہ دیکھنے کا بھی ثواب دے گا، پڑھنے کا بھی ثواب دے گا، یہ تو ثواب ملے گا۔ دنیا کا فائدہ یہ ہوگا قرآن پڑھتے وقت دعا مانگنے کے لیے ٹائم نہ ملے تو میرے نبی نے کہا بغیر مانگے کے بھی اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، بغیر مانگے کے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، وہ نبی امت کی فکر میں رو رہے ہیں۔ جبریل جانتے ہیں جب میں سدرا پر گیا آقا کریم کو کہنے لگا آقا بس آگے میں نہیں آ سکتا، آپ جائیے۔ اب میرے نبی پہنچے، اب وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں جا کر بھی امت کو نہیں بھولے یاد کر رہے ہیں۔ ایسا نبی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نبی اللہ تم کو دیا۔ جبریل کو معلوم ہے ایسا نبی اللہ نے امت کو دیا، اور یہ آپ پر درود نہ پڑے، پڑھنا کیا، ضروری کیا، بحث کر رہا ہے۔ تیری ماں تیرا باپ تیرے کپڑے اتار لے کر پراپرٹیاں ضبط کر کے تجھے خبر میں دبا کر سلہ لگا کر چکر تھوپ کر مٹی میں دبا کر جائیں گے، اندر کوئی میکا لال نہیں آتا مگر نبی آنے والے ہیں۔ اور وہ نبی کے بارے میں انگوٹھا چومنا کیا، درود پڑھنا کیا، سلام پڑھنا کیا، یہ ضروری کیا، وہ ضروری کیا، یہ بحث کر رہا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ ارے جس نبی کی محبت میں صحابہ نے سر کو کٹایا ہے، اولاد کو لٹایا ہے، تب جا کر دین ہمیں ملا ہے۔ پوچھ ان صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے، آقا کے ایک اشارے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ آج ہم اسی نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے فجر کی نماز کو آنے کو تیار نہیں، فجر میں اٹھنے کو تیار نہیں، بستر سے اٹھنے کے بعد ہم مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھتے، اب جاؤں گا تب جاؤں گا، پھر بستر پر بیٹھ گیا، لڑکا، نیند لگی اور سیدھا اجالا ہوا تب آنکھ کھلی، افسوس کر رہا ہے۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ سچی محبت نبی کی ہے تو لوگوں آج سے ارادہ کرو مسجد بلال کی یہ دیواریں یوں کہیں کہ اب نمازیوں کی کثرت ہو گئی، چھوٹی مسجد سے کام نہیں چلے گا، بڑی مسجد بنانا پڑے گا۔ یہ کیفیت پیدا کرو، نوجوانوں جاگو، اب نہیں تو کب جاگو گے، اب نہیں تو کب سدھرو گے، آج ضرورت ہے۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ جبریل جانتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو آدم کا ہوتے، آپ نہ ہوتے تو داؤد کا ہوتے، آپ نہ ہوتے تو یونس کا ہوتے، آپ نہ ہوتے تو ابراہیم کا ہوتے، آپ نہ ہوتے تو نوح کا ہوتے۔ یہ سارے انبیاء بھی آپ کے صدقے میں بنے ہیں، اور آپ کی امت آپ کا نام سن کر، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود نہ پڑے وہ برباد ہو جائے۔ بات اسی میں ختم ہو جائے گی، باتیں تو بہت نکلتی رہے گی، آگے نکلوں گا۔ اب یہ تو سمجھ لیجئے، اتنا سمجھ لیجئے بددعا جو دی جا رہی ہے چپکے میں، کیونکہ نبی ہیں ویسے، بولے جی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہیں ہی ویسے، اور ان کا نام سن کر درود نہیں پڑتا۔ تو کیسا بدبخت ہے رے، تیری فکر میں رو رہے نبی اور تجھے محسوس نہیں ہو رہا، احساس نہیں ہے، احسان فراموش بنتا ہے۔ نبی کا نام آئے تو درود پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، جو تیرے کام پینڈنگ ہے نا وہ سب کام آسان ہو جائیں گے۔ معمولی بات میں جبریل بددعا دے رہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص۔ کہا کون سا؟ جس کے ماں باپ بوڑھاپے کی ڈھیلیس پر قدم رکھے، بوڑھے ہو گئے، اور اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کیا اور ماں باپ کو خوش نہ کیا، تو ایسا شخص برباد ہو جائے۔ دیکھیے جبریل بددعا دے رہے کس کے لیے؟ جو ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ غور سے سنیں اس بات کو، اور یہاں سے ہم جائیں گے اٹھ کر، اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ دو چیزیں ہمارے اندر اگر نہیں ہیں تو پھر ہمارے روزے اور تراویح دونوں بھی منہ پہ مار دیتا اللہ۔ ایک تو نبی پر درود پڑھنا ہونا،
بولو جی سبحان اللہ۔ دوسرا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تیسرا رمضان میں داخل ہوتے اس کی روزے رکھنا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تم روزے پورے سال بھر کے بھی رکھ لو، اللہ روزے قبول نہیں کرتا۔ رمضان کے روزے قبول چاہتے ہو، رمضان کی تراویح اللہ کی بارگاہ میں مقبول چاہتے ہو، جوانوں جبریل کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کیا، اللہ کو خوش نہ کیا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ ذرا میں یہاں آپ کو بات رکا کر سمجھا دوں، وہاں درود شریف جو نہیں پڑھے وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور ہے تو سب ہے، اس لیے ایسا نبی ملنے کے بعد بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا ہے ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، عادت نہیں ہے نا، عادت پڑھنے کے بعد تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم بولنا۔ تو دیکھیے ہر کوئی اس کے اندر پکڑے جا سکتا ہے، نبی کا نام سنتے سب پڑھنا درود شریف۔ یہ سمجھ میں آ گیا ماں باپ کے بارے میں کیوں بددعا دے رہے ہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا ایک راز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ماں جو ہے نا 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر گھر کے کاماں کرتی، کاج کرتی، کپڑے دھوتی، کھانا بناتی، سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ اب اس کے بعد 9 مہینے کے بعد دنیا میں جب آیا تو پھر اس کی خدمت تو ایسے کرتی ہے، آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، آپ بھی باپ بنے ہوں گے، گھر میں آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، اللہ اکبر کتنی محبت کرتی ہے ماں، کتنی محبت کرتا ہے باپ اپنی اولاد سے۔ میری بہنوں چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ماں باپ کو پلٹا کر جواب مت دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی بہن اگر اپنے والدین کا دل دکھا دے گی تو کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے نبی نے سمٹ کر جنت کو رکھ دیا ہے۔ جنت کے متلاشیوں صرف رمضان کے روزے رکھنے سے ہی جنت نہیں ملتی، جہاں روزے رکھنے والے کو ملتی ہے وہاں روزے دار کو ماں باپ کی خدمت کرنا بھی لازم ہے۔ اگر روزے کے ساتھ اس نے ماں کو بھی خوش کیا تو اسی کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یاد رکھیے اس لیے بددعا دی جا رہی ہے، تیری ماں ہے جو تیرے دکھ میں ساتھ آئی، تیری پریشانیوں میں ساتھ دی۔ جب تو چھوٹا تھا نا تو گھر میں جب لیٹا تھا بستر پر تو اگر تیرے بدن پہ مکھی بیٹھی تو بھی ہلا نہیں سکتا تھا، مچھر بیٹھے تو بھی ہکال نہیں سکتا تھا، مگر ماں کتنا جلدی آتی، اپنے دوپٹے سے ہلا کر مچھروں کو بھگاتی ہے، مکھیوں کو بھگاتی ہے۔ بچپن میں تو بے بس و مجبور ہو کر تکیے بھی تجھے لینے نہیں آتا، چلنے بھی نہیں آتا، لیٹے جگہ سے پلٹ بھی نہیں سکتا تھا، اتنا تھا تو کمزور۔ جب تیری ماں تجھے کتنے لاڑوں سے پالتی ہے، کتنے محبت سے پالتی ہے، اللہ اکبر، ایسے عالم میں جب ماں کو بھوک ستا رہی ہے، اچانک ماں نے بھوک ستانے کی وجہ سے اپنے پلیٹ میں فوراً اس نے کچھ کھانا یا کھانے والی اشیاء ڈال لے کر کھانے کے لیے دستر پر بیٹھی، بچہ اچانک ماں کی گود میں بدبودار پیخانہ کر لیا تو بتاؤ کیا ماں کھانا پھینکتی، کیا کھانا چھوڑتی؟ اس وقت بھی ماں اپنے بیٹے کے پاخانے کو صاف کر کے فوراً ہاتھ دھو لے کر پھر کھانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کھاتے وقت مجھے ستایا، رات میں سونے نہیں دیا، دن میں بھی پریشان کرتا رہا، رات میں بھی پریشان کرتا رہا۔ ماں کبھی گلہ نہیں دبائی۔ ارے بچہ جس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ انڈا ہے تو بھی ماں کہتی میرا ہے، وہ بہرا ہے تو بھی ماں کہتی میرا ہے، اگر اس کی انگلیاں 5 کی جگہ 6 ہے تو بھی ماں کہتی یہ میرا ہے، انڈا پیدا ہوا تو میرا ہے، گنگا آیا تو بھی میرا ہے، مگر اس سے بھی ویسا ہی پیار کرتی ہے جیسے کہ سارے نعمت اللہ کی پا کر آنے والے بچے سے ایک ماں محبت کرتی ہے۔ ارے ماں تجھے اتنا چاہتی ہے، باپ تیرے لیے پسینہ بہا بہا کر پیسہ اکٹھا کرنا، تیرے کپڑوں کا خیال، تیری پڑھائی کا خیال، تیرے رہن سہن کا خیال، یہ سارا خیال تیرا باپ کرتا رہا، اور جب یہ بوڑھے ہو گئے بجائے تو ان کی خدمت کرنے کے، ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو آنکھیں دکھانا، بوڑھے ہونے کے بعد
بعد انہیں نیگلیکٹ کرنا، بابا تمہارا زمانہ چلے گیا، اب تمہیں کونے میں بیٹھو، ذرا ہمارے کام کرنے دو، اس طریقے کی باتیں بول کر بوڑھے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، وہ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا۔ اگر کسی کے گھر میں اولاد اچھی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اگر کسی کے گھر میں اولاد بگڑ گئی ہے، فطرتاً ہر انسان، ماں باپ اگر بوڑھے ہونے کے بعد چڑچڑا پن آتا بڑھاپے میں، ذرا بی پی بھی زیادہ رہتی بوڑھے لوگوں کو بڑھاپے میں، اس وقت ہمیں کنٹرول کرنا، سنبھالنے کو جانا، اسی کو کہتے ہیں۔ یہی تو موقع ہے، جب تو چھوٹا تھا تو اس وقت تو روتا تھا نا، ماں تھبک کر تجھے سلاتی تھی، بچپن میں تو پکڑ نہیں سکتا تھا کوئی گلاس بھی، ماں تجھے پلاتی تھی، ہر چیز۔ اب جب تیری ماں بوڑھی ہوگی نا، گلاس بھی نہیں پکڑ سک رہی، کانپ رہی، ہاتھ کانپ رہے، پیر کانپ رہے، تو اگر ماں کو پلاتا نا، دل سے دعا نکل جاتی ہے، دل سے دعا۔ اب ماں کمزور ہے، بوڑھاپے کی بات کر رہا ہوں، بوڑھاپے میں ماں باپ جس کے پہنچے ہیں، اس نے ان کی خدمت نہیں کی تو اللہ اسے ہلاک و برباد کر دے۔ کیا آپ نہیں جانتے ماں کی دعاؤں سے کیسے کیسے بندوں کو اللہ نے ولایت عطا فرما دیا؟ ولایت کے درجوں پر اگر فائز ہوئے ہیں تو ماں کی دعاؤں سے پہنچے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں کہ ہم آج جس استقبال ماہ رمضان میں آئے، ابھی حدیث مکمل کر رہا ہوں کہ اس میں جبریل دوسری سیڑھی پر کہتے ہیں برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ گئے اور اس نے ان کی خدمت کر کے ان کو خوش نہ کیا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ اب آگے آقا قدم رکھے، صحابہ سے عرض کرتے ہیں اے میرے آسمان کے چمکتے یہ ہدایت کے ستاروں، جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص۔ کہا کون سا شخص؟ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آیا، اس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی، اس کی تعظیم نہیں کی، اس میں روزے نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھا، احترام نہیں کیا، ایسے ہی اس کے سامنے سے رمضان گزر گیا، ایسا شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اب اس کا خلاصہ کرتا ہوں، رمضان پا کر جس نے روزہ نہیں رکھا یہ سوچ رہا ہے میرے کو تو، اب لوگ کیا کر رہے ہیں، رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے، دکان میں مال زیادہ لا رہے ہیں، فروٹ بیچنے والے رہے، ان کو فکر فروٹ بیچنے کی، حلیم بنانے والوں کو حلیم کی فکر، دکانہ چلانے والوں کو اپنی دکان کی فکر، ابھی سے گاہک کے بارے میں سوچ رہے، چپل لانا، فروٹ لانا، حلیم بنانا، فلانے دکانوں کو سجایا جا رہا۔ یہ کام میں میں تھک کو جاتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ سے روزہ نہیں ہوتا، ان کو کچھ لوگ روزہ چھوڑ دیتے، ایسا ہو رہا ہے اکثر، بزی ہے کام میں۔ اور ماں باپ بھی بہت جلدی بولتے نہیں لے بات، تیرے کام بہت ہے، تو نہیں رہا تو بھی چلتا لے، نہیں تو چھوٹا بھی رکھ لیتا، تو نہیں تو نہیں چلتا لے کے، چلتا کیا ایسا؟ بولو جی چلتا نہیں چلتا۔ مولانا بھی موجود ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک روزہ اگر کسی نے، سنیے، ایک روزہ اگر کسی نے ہٹا کٹا توانا ہو کر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، اللہ اسے 9 لاکھ سال تک دوزخ کی آگ میں جلائے گا، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کس کی ہمت ہے آگ میں جلنے کی؟ کس کے پاس طاقت ہے؟ ارے دنیا میں اگر دل میں روزہ رکھ لیتا یہ نوبت نہیں آتی تھی، آگ میں جانے کی پریشانی نہیں آتی تھی۔ مرنے کے بعد کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا، اگر وہاں کوئی بچانے کے لیے آئیں گے تو 2 چیزیں آئیں گے جسے میرے نبی نے اعلان کر دیا، ایک قرآن شریف آئے گا، دوسرا رمضان آئے گا، یہ دونوں ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ اسی لیے تو دیوانوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے کہا اے موسیٰ سن لے، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، تجھ سے باتیں کرتا ہوں، جانتا ہے کہ میں تیرے بعد میرا نبی آئے گا، میرا حبیب آئے گا، ان کی امت کو رمضان کا مہینہ دوں گا، اور سن اے موسیٰ، میرے حبیب کی امت کو 2 اندھیروں سے بچنے کے لیے 2 نور عطا کروں گا۔ ارے اور محبت سے بولو۔ مسجد بلال میں سبحان اللہ مرد حضرات بول رہے، باہر عورتیں بولے